سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. لا تو بناتی ہے پارلیمنٹ. تو آپ کے آرگومنٹس ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ لا میکنگ میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے گی یا ہائی کورٹ خود کرے گی. سر میں اس کا آنسر دوں گا, بالکل دوں گا, کہ جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آ جائے گا اور جو لا آئے گا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. یہ بھی کہ کیا لا کے تحت کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ, کیا نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے, یہ اس کا جواب دیں گے جی آپ کو. Another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in exercise of constitutional powers granted by the Constitution, framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additional through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا, آئینی تقاضے پورے کر لینا. Number 7 is application for fixation of urgent matters. یہ تو ہو گیا. Application pleading urgency or seeking interim relief. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے, میری مرضی. میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جی. انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا, بھائی صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی. میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے, میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجئے, میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس آپ نے فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی, میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو, میں تو بہت خوش ہوں گا, کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے, ٹھیک ہے. اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں, یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم سب everyone to exercise powers as a sacred trust. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ پٹیشن لاتے, سپوز میں چیف جسٹس ہوتا, میں اس کو لگاتے ہی نہیں, تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے کبھی. 10 سال پڑا رہتا, میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ. آپ خوش تھے اس بات سے. تو برائے کرم آپ یہ جو بار بات کہتے ہیں نا, میری ذائع, میری مرضی, میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں. تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں, مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے. انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the 3 most useless words in the English language. اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں, شاید آپ بہتر کر سکیں گے. براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے, وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے, یہ شک کے آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے اس پہ. شکریہ. میں نے تو 3-4 جگہ کہہ دیا ہے کہ جہاں پہ 184(3) میں آپ اپیل کا رائٹ دے رہے ہیں تھرو دس آرڈنری لا, یہ ہو نہیں سکتا, بیکاز دس کین اونلی بی ڈن بائی اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. میں لفظ لکھا ہے اگریوڈ پرسن,
ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے ہوں. اگریڈ سر. ذرا اگریڈ آپ سے اگری کریں یا نہ کریں, میں ذرا بات کر لوں انفرادی نوعیت کی. اگر ہم انفرادی نوعیت کے کیسز فیصلہ کرنے لگیں تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک کا کیس چلا, دونوں کیس فیصلہ ہو گئے تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. ریکوڈک کا کیس آ گیا, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے 184(3) میں ایگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو, سپریم کورٹ کو نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جورسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہوتا, میں نہیں کہہ رہا ہوں فیصلے اچھے تھے برے تھے, میں صرف اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جورسڈکشن ہوتا, ہم وہ جورسڈکشن استعمال کر رہے تھے. اب ہم نے ایڈوائزری جورسڈکشن سے معاملوں کو ٹھیک سمت رکھنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ آئے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. میں اب وضاحت کر دوں, اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز آئین کے تقاضے پورے میں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. آپ میں یہ آنسر کر دوں گا. میں یہ بالکل 184(3) کے جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پوری کر دوں گا, اور وہ دو کنڈیشنز ہیں پبلک امپورٹنس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹلی سائڈ سے independence of the judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there, it's redundant, it doesn't exist. So what is you have read the law now, اس کے اوپر آپ بتا دیں کہ what you have to say. اسی کے ساتھ ایک سوال, خواجہ صاحب ادھر ہوں جی, ذرا 5 منٹ لگتے ہیں آپ مجھے دیکھتے ہیں. نہیں سر, آپ میں آپ سے صرف اسی سوال کا آگے چلتے ہیں کہ اس 4 میں لکھا ہے کہ 5 یا 5 سے زیادہ ججز کا بینچ بنا سکتے ہیں نا, تو فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں نا 4 میں, تو پھر 4 کو 5 کو اکٹھا پڑھیں تو اگر فل کورٹ بن گیا تو پھر اس کیس میں اپیل نہیں ہوگی. بس آپ اس کا بھی جواب دیجیے. تو اس میں ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے, جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے. ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور بینگ ایکسرسائزڈ بائی دا کورٹ اٹ سیلف? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. ایک question اور بھی اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں اس طرف. خواجہ صاحب, to your right. ہم یہ بھی دیکھیں گے through this petition there is an order of this court, the act has been suspended. Whether in presence of that order full court can be constituted or not, یہ بھی ذرا دیکھیں. Court can be constituted or not. آپ جواب دینا پسند فرمائیں گے یا ہم shall we proceed to the next council؟ پھر آپ سوچ کر کے آپ جواب دے دیجئے. ٹھیک ہے, میں نے تو پرپوزیشن کر دی. ٹھیک ہے, آپ آئیے. کون آرگیو کرے گا نیکسٹ؟ اچھا, آپ اپنا کس پٹیشن میں ذرا بتا دیں. تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. جی, تینوں میں خواجہ صاحب کے ساتھ. To write of 2 counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 میں 6 ہم بیٹھے ہیں, ایک میں آپ 7 میں میری حاضری ہو گئی. جی چلیے بتائیے. Lord, the proposition requires to be refocused. The fundamental question is whether the Parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. Well, Lord, there are number of judgments. I'm not interested in judgments, I'm talking about arguments. I am making submission, my Lord. The Supreme Court at various point of time has held
that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court is constitutes... حضور میں پھر آپ کو بات سمجھایا نہیں سکا. For instance, let's take income tax ordinance. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس کو آپ بالکل اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس. ٹھیک ہے, ہم کیوں جورسڈکشن ایکسرسائز کریں 184(3) کی؟ یہ شاید آپ کے حساب سے یہ قانون دنیا کا بدترین قانون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مگر بنیادی سوال 184 کا دروازہ جب آپ کھولیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں, میٹر آف پبلک امپورٹنس, سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. بتا دیجئے کہ چلیں پہلے والوں کو ذرا گرے ایریا ہے, دوسرے والے میں تو آپ بتا سکتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹ. پارلیمنٹ اچھا قانون بنائے برا قانون بنائے, یہ ہم پارلیمنٹری ڈبیٹ ادھر نہیں کریں گے. آپ 184(3) میں ہو سکتا ہے کل کو ہائی کورٹ میں آپ یہ پٹیشن لگاتے, وہ الاؤ کر دیتے آپ کی پٹیشن, پھر آپ ہمارے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن میں آتے, ہمارے ہاتھ بہت کھلے ہوتے. اب آپ نے بہت نیرو انتخاب کیا ہے, 184(3) کا انتخاب کیا ہے. یہ آپ لوگوں کے ذرا غلط فہمی کیوں ہے؟ 189 ایک سیکنڈ 189 پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں, ذرا پڑھیے 189. جی. Any decision of the Supreme Court shall, to the extent that it decides the question of law or is based upon or enunciates a principal law, be binding on all other courts in Pakistan. لفظ ہے all other courts, not the Supreme Court. تو یہ ہمیں ہمارے اوپر ہمارے پریسیڈنٹس نہ سائٹ کیجئے. اب آپ سے آئینی سوال پوچھا جا رہا ہے on all other courts, which means high courts and... Your Lordship allows me to make a submission. Other courts کی بات کر رہا ہوں. No, I will not be able to. ٹھیک ہے, آپ کو سوال دے دیا, آپ جواب دیجئے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں. Please, Lordship. If I may ask Ji, you, sir. Mr. Siddiqui, if I may ask you a question. Please, It Lordship. seems to me that Article 189 deals with what is called vertical stare decisis. But there is also within the Supreme Court and in each High Court what is called horizontal stare decisis, the law of precedent. That is a judge-made law, that is case law. That is not provided in the Constitution. And surely the rules, are there not rules that regulate horizontal stare decisis? For example, the full court gives a judgment. If there were no horizontal stare decisis, a two-member bench of the Supreme Court would say, well, Article 189 doesn't apply, so we are not bound by the judgment of the full court. Would that be correct? Would that be a correct understanding? That would be a fallacy, it will not be correct. So if a three-member bench, a five-member bench gives a judgment, can a three-member bench say, or even a five-member bench say, sorry, we are not bound because Article 189 doesn't apply to us? Surely horizontal stare decisis does apply. It's a well-settled. What would you say to that? Well, I would make a humble submission that the judgments of the superior courts, particularly of the Supreme Court, are a binding precedent on the subsequent courts constituted as a benches or a full court, and unless your Lordship, in your Lordship's wisdom, decide to overrule them, they have a binding value. And it goes to the very system of certainty within the judicial system. And to say that your Lordship are not bound by the previous judgment would, with respect... میرے خیال میں آپ میرا سوال سمجھے نہیں صحیح. میں آپ کو آ گیا ہوں سر, میں ادھر آ رہا ہوں. نہیں, میرا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں, شاید آپ سمجھ نہیں پائے. یقیناً 5 ممبر بینچ کا ججمنٹ 3 ممبر بینچ پہ بائنڈنگ ہے, یقیناً. اب ہم آرٹیکل 189 کی بنیادی بات کر رہے ہیں, ادر کورٹس. اگر یہ بات ہے تو یہ اب فل کورٹ, اس سے بڑی تو فل کورٹ نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے اوپر کوئی پریسیڈنٹ لاگو نہیں ہوگا, آپ سمجھ رہے ہیں. اگر یہی ایشو کسی لارجر بینچ نے فیصلہ کر لیا ہوتا وہ ہم پہ ہوگا, مگر ایز اے رول ادروائز ججز ڈیسینٹ بھی نہیں کر سکیں گے نا, وہ تو بائنڈنگ ہے, ڈیسینٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اب آپ ذرا وضاحت میں یہ کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ 4 ممبر بینچ 2 ممبر بینچ ڈسریگارڈ کر دے گا 5 ممبر بینچ کے فیصلوں کو. بالکل یہ میری, آپ اس کا مطلب وہ بات سمجھ نہیں پائے. ادر کورٹس, مگر ابھی تو وہ مفروضوں میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. یہ جو موقع ہے اس پہ پورا کورٹ بیٹھا ہے, تو یہ کوئی پریسیڈنٹ جب آپ سائٹ کرنے لکھ لیں گے تو وہ پرنسپل نہیں اپلائی کرے گا جب تک آپ آرٹیکل 184(3) کا دروازہ نہیں کھول پائیں. یہ امتیاز صاحب, اس کو میں ذرا سمپلیفائی کر دوں ایز آئی ہیو انڈرسٹوڈ.
یہ پورا لا پڑھ لیا گیا ہے. اس میں صرف دو چیزیں ہیں. ایک، پہلے چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار تھا کہ ڈسکریشنری چوائسز کرے، ٹھیک ہے نا، اس کو پارلیمنٹ نے ڈائلیوٹ کر دیا، ریگولیٹ کر دیا. دیٹس آل دیٹ دا پارلیمنٹ ہیز ڈن، کہ انہوں نے 3 ججز کو اکٹھا کر دیا. کوئی باہر کا کوئی بھی نہیں آیا. اٹس اسٹل دا چیف جسٹس اینڈ دا 2 سینئر موسٹ ججز. اس میں تو کسی کا بھی فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ نہیں ہو رہا، بلکہ جو انٹرنل یا انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے. سیکنڈلی، ایک رائٹ آف اپیل اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس کے پاس پہلے کوئی رائٹ نہیں تھا. ناؤ اس 2 چیزوں کے علاوہ اس پورے قانون میں کچھ نہیں ہے، تو کون سا فنڈامنٹل رائٹس آپ پٹیشنر کا وائلیٹ ہوا ہے جس پہ آپ 184(3) میں آئے ہیں؟ یہ تو اگر Your lordships have held. سن لیں، اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی اتھارٹیرینزم کو ختم کیا ہے، یہ تو آپ کو سراہنا چاہیے. یہ تو آپ کے بلکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کرے گا. ہاؤ ڈز دس Respond to this. May I respond? اور صدیقی صاحب اسی میں ایڈ کر دوں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے مطابق چیف جسٹس کی انلمیٹڈ پاورز ہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ اگر جس طرح مائی لرنڈ کالیگ از جسٹ مینشنڈ کہ اگر وہ وٹل ڈاؤن کر رہے ہیں پاور چیف جسٹس کی، ایک کی جگہ 3 لوگ 4 لوگ مشاورت کے ساتھ چلیں گے، تو ایک دم اس لیے کہ چیف جسٹس کی پاور کم ہو رہی ہے، انڈیپینڈنس جوڈیشری ایٹ سٹیک ہو گئی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیپینڈنس جوڈیشری تو بڑھ گئی ہے، کہ ایک کنسنسس سے آگے چلنے کا انتظام ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہ آگے کیسے چلنا ہے، کولیجیل طریقے سے چلنا ہے. ساری دنیا میں بہرحال یہ ہو رہا ہے. کہیں دنیا میں چیف جسٹس نہیں ماسٹر آف دا روسٹر ہے، کیونکہ اب سب جگہ کہیں جائیں تو بیلٹ ہوتا ہے سال کے شروع میں، کہیں ساری فل کورٹ بیٹھتا ہے تو پھر چلتا ہے. کوئی چیف جسٹس کے بعد منجمد نہیں ہے یہ پاورز چلانے کی. تو ہو رہا ہے تو انڈیپینڈنس تو اس سے بڑھ رہی ہے جوڈیشری کی. ایک چیز تو اس چیز کو ذرا دیکھیے کہ انڈیپینڈنس بالکل کنیکٹ مت کیجئے چیف جسٹس کی اومنی پورٹنٹ پاورز کے ساتھ، کہ جیسی چیف جسٹس کی پاور کو ہم چھیڑتے ہیں انڈیپینڈنس جوڈیشری خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اس کا بھی جواب ذرا دیجیے. Mr. Siddiqui, the fundamental question here is, who can do this? Who can do this? That's what I'm saying. I mean, is it a function of the granted by the Constitution? Is it the function of the Supreme Court? It is a function. Or is it the function of the Parliament? And if the Parliament exercises a function of the Supreme Court, then it is an intrusion in the independence of the judiciary, as I have understood, is your argument. I am saying. صدیقی صاحب ایک اس میں ذرا میں ایڈ کر دوں. 191 آپ پڑھتے ہیں نا، تو 191 میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن پروسیجر پر آ سکتے. تو 191 تو یہ انویزج کرتا ہے کہ قانون ہو سکتا ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ریگولیٹ کرے. پارلیمنٹ کا تو نہیں ہو سکتا. سن لیجیے، نہیں اور کہاں سے قانون لاتے ہیں آپ؟ ہم پارلیمنٹ سے لاتے ہیں پاکستان میں قانون. ججمنٹ لا. نہیں لا، کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا کنونشن. سن لیجیے ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن، کہیں سے لا ایک ایگزسٹ کر سکتا ہے، آئین مانتا ہے کہ ایسا قانون ہو سکتا ہے جو کورٹ کے پروسیجر کو ریگولیٹ کرے. اب سوال آتا ہے وہ کمپٹنس کہاں سے آئے گی پارلیمنٹ؟ تو اب ہم انٹری 55 میں چلے جاتے ہیں کہ ایسی پاور وہ دے سکتا ہے کہ نہیں. اب اس کو ذرا اوور آل اسکیم میں دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ جو سیکشن 7 پڑھا جا رہا تھا یہ وغیرہ، ہمارے پاس ارجنٹ لگتے ہیں کتنے؟ لگتے ہی نہیں کیسز. یہ عام روزانہ کی ایک شکایت ہے کہ ارجنٹ کیس سپریم کورٹ میں لگتا ہی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نہیں لگاتے کوئی کیس. چیف جسٹس اپنی مرضی کا ایک بینچ بنا کے کوئی کیس کر دیتے ہیں. اچھا، فل کورٹ نہیں بیٹھتا. عوام کے کیسز ہیں، عوام کا ایک پورا فورم ہے پارلیمنٹ، وہ عوام کہہ رہی ہے اور وہ پارلیمنٹ کہہ رہا ہے کہ بھئی اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، اور آپ کا سسٹم 14 دن میں ایک ارجنٹ لگائے. یہ بات غلط ہو گئی. ہمیں کرنا ہے ہم سو جائیں، ہم نہ بنائیں کیس، ہم کوئی کیس نہ لگائیں، ہم اپنی مرضی کے بینچز بنائیں. یہ ٹھیک ہے. پارلیمنٹ جو اسی عوام کے جن کے مقدمے سننے ہم بیٹھے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ سسٹم بنا دیا ہے پروسیجر، 14 دن میں ارجنٹ کیس لگاؤ،
تو ہماری پاور پہ اور انڈیپینڈنس پہ قطغن آ گیا ہے. اس لیے کہ ہم 17 ان الیکٹڈ آدمی جس طرح مرضی عوام کے کیسز فیصلہ کریں, لیکن عوام جو پارلیمنٹ کے تھرو ہمیں بتائے وہ ہمارے راستے میں راستہ آ گیا. 55 انٹری, سارا سوال انٹری 55 کا ہے. انٹری 55 میں سپلیمنٹل پاورز دے سکتے ہیں, اس میں بتائیے کہ کیا غلطی ہے. صرف اتنا سا سوال ہے. If your lordship allow me a breather, صدیقی صاحب ایک سوال, I will answer all these questions. بسم اللہ کیجئے. صدیقی صاحب My lord, I would answer all these سانس questions. لینے سے پہلے ایک سوال اور نوٹ کر لیں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن نے کہا کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنس آف دی سپریم کورٹ. Nowhere it is mentioned that the supremacy or independence of the Chief Justice. I would answer this question. سر مجھے لگتا ہے سارے میرے کولیگ میرے خلاف ہو گئے ہیں. Question پورا نہیں ہوا. تو Constitution says independence of the Supreme Court. جبکہ رولز کے تحت چیف جسٹس کو پاور دیا. چینج کر دیں سر, ایک منٹ, رول کو چینج کیجیے. سن لیں نا سر, رول کے تحت. اب رول کیا ہوں گے اگر آپ 191 پڑھیں گے, آپ وہ رول بنائیں گے جو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے تابع ہے. ایسا نہیں ہے کہ رول اسٹرگل سر یہ ہو رہی ہے مائی لارڈ کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس بہت برا ہوا ہے پچھلے ادوار میں. اچھا اس کی I don't want to comment on that. It is not my stature. It is not my function. اس کی کہیں اور ممالک میں بات سنیں پلیز, اس کی کہیں مثالیں موجود ہیں کسی اور ملک میں, کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں؟ میں اس طرف آؤں گا اگر آپ مجھے دیں. What the theme appears to be. میں اپنے کولیگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اجازت دے دیں اور آغاز کیجئے. The theme appears to, I just a sentence. Just one question. آپ صرف اتنا بتا دیجیے, why 184(3? Why not 199 before the High Court? کون سا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے your lordships in a number of judgment have held. ججمنٹ تو بالکل صحیح ہوتی ہیں سر. دیکھیے آپ کو بتاتا رہا ہوں, I have a right to be dealt in accordance with the constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And it is. You tell us which one. Which? You can't just say it is. You tell us which one, we'll note it. یہ آپ مانتے ہیں بیکاز آف جو پیچھے پاس میں 2 ڈیکیڈز میں ہوا ہے, اس طرح کی ریفارمز آنی چاہیے تھیں. 100%. 100. I am a victim of it. ایک سیکنڈ نا, یہ اب لیٹ اس جسٹ اس کو چھوٹا کر دیتے. اب آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا بنا ہے, لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا. ہم ان الیکٹڈ ججز جو ہیں 15, ہم بیٹھ کے یہی چیز کر لیں تو ٹھیک ہوگا. تو پھر تو آپ سمپلی آرٹیکل 191 کے لینگویج پہ آ جائیں, صرف اسی کی انٹرپریٹیشن آپ کو درکار ہے. اس سے معنی یہ ہوا there is no fundamental right. آپ کہتے ہیں قانون بہت اچھا ہے, آپ خود افیکٹی ہیں, یہی چیزیں ہونی چاہیے تھی تو ہم خود کر دیتے. صدیقی صاحب یہ سوال لکھ کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں, ہم تو بولی جا رہے ہیں, آپ ہاں کری جا رہے ہیں. ساتھی کھڑے یہ کوئی کام نہیں کریں گے. میں سوچ رہا ہوں کہ آرٹیکل 10A, آرٹیکل 4 ایسے نہیں کہیے, پڑھیے ایک پڑھیے اور بتائیے. I will first read article 4. I will first read article 4. For your starter, actually it is for your starter. آپ یہ whole of the act کو ultra vires کہتے ہیں یا کہ there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ٹھیک ہے چلیں. Mr. Siddiqui. Please your lordship, article 4. Mr. Siddiqui. Article 4. Please your lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. So is it not a violation of fundamental rights? Yes. And that has been held by your lordships. It is not it is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. سوال تو ہمارے سامنے یہ کہ یہ جو قانون ہے یہ تو اور ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں ہمارے سسٹم کو اور عام آدمی کی زندگی آسان کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک آپ کو میں اور وضاحت کر دوں. ہم بہت ججمنٹ اورینٹڈ بن گئے. میں نے
جو حلف اٹھایا ہے نا, میں نے یہ حلف نہیں اٹھایا ہے, سن تو لیجئے نا پلیز, کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کا پابند ہوں. آپ اس سے مخاطب ہو جائیں نا, کہ میں ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ کے تابع ہوں. میں نے حلف اٹھایا میں آئین اور قانون کے تابع ہوں. پلیز میں اپنے حلف کی وائلیشن نہیں کروں گا کہ جی ججمنٹ کو, آئین کو تو چھوڑ دیجئے, آئین تو ہم پڑھیں گے نہیں, ججمنٹ پڑھیں گے بیٹھ کر. میں تو آپ ذرا سن لیجئے نا, اس ملک میں کئی بار مارشل لاء بھی لگے ہیں, میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں. آپ سن لیجئے وضاحت سے, ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں, میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے. آپ 100 ججمنٹ مجھے پلیس کریں, میں ایک بھی نہیں پڑھوں گا. میں کہوں گا آئین پڑھیے. اگر آئین کے ان اکارڈنس وتھ ہے, یہاں تو یہ چیزیں نہ کریں. ریممبر دی ہسٹری آف پاکستان. ہم لوگ بیٹھ کے لمبے لمبے آرگیومنٹس کر رہے ہیں, 57,000 کیسز ایکومولیٹ ہو گئے ہیں. تو اگر ایک بہتری پارلیمنٹ سمجھتی ہے, ایک بہتری لائی ہے, آپ فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ پہ. وہ خواجہ صاحب چلے گئے, انہوں نے ایک فنڈامنٹل رائٹ کا تذکرہ نہیں کیا. آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ 184(3) پہ آ جائیے, پھر 191 پہ آ جائیے, پھر آرگیومنٹس کریے. بہت برا قانون ہے, مگر اس کے دائرے میں لائیے. I proceed? جی پلیز. Article 4. I read, my lord. فرمائیے. To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing what is B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the... Not go on to develop an argument. Allow me. No, why you read Article 4? Your Lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My Lord, it is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to your Lordship. کیا صاحب ذرا پلیز ایک چیز کلیئر کر دیں. آپ مانتے ہیں کہ یہ بہترین قانون ہے, یہی ہونا چاہیے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا 191 میں. یہی پروپوزیشن. اب اس کو جس طرح مائی لارڈ کہہ رہے ہیں ایکسپلین کر دیں. 191 پڑھ لیں, اس میں اگر سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہے اور سپریم کورٹ میں ہے, شیل نہیں ہے. اٹ از ناٹ دا رائٹ آف دا سپریم کورٹ. اب اتنا بتا دیں کہ جو سبجیکٹ ٹو لا ہے, کیا وہ رولز, ان کا سٹیٹس اس پارلیمنٹ ریپریزنٹیو باڈی سے ہائر ہے یا لوور ہے؟ That's the only Thank you, my lord. I am indebted to my lord. This is the proposition. ایک آرٹیکل 4 آپ کہہ رہے ہیں, دوسرا کون سا آرٹیکل ہے وہ پڑھ لیجئے نا سارے آرٹیکل, اس کے اوپر آ جائیں نا پھر آپ. آرٹیکل 10A. آرٹیکل 10 پڑھیے. Article 10, sorry, my lord. 9. ایسے نہیں نمبرز نہ دیں, بتائیں نا. No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. آپ کی کون سی لائف لبرٹی لے لی اس لاء نے؟ سر ہمارے چیف جسٹس کی پاورز کلپ کر رہے ہیں. وہ میں جانوں, اور یہی آپ کا کیا تعلق ہے؟ No sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to do it, I am going to persuade your lordship this is not a constitutional. تو بہت ہی ناول آرگومنٹ ہے. بہت زبردست بحث کی کہ ہمارے چیف جسٹس کی پاور لے رہے ہیں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور آرٹیکل 9 افیکٹ ہو گیا ہے. Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the... میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کو اپنا وکیل نہیں کیا تھا. شکریہ. لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ میری وکالت کر رہے ہیں. I have to assist you the way the law in this country is developed. چلتے آگے نا. صدیقی صاحب, ایک چیف جسٹس آپ کے نہیں ہیں, اس قوم کے ہیں, اور قوم کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو ایسے ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کو ایسے ہونا چاہیے.
آپ نے بتایا آئین کو بھی دیکھ لینا پہلے. آئین تو آئین کے دیکھے بغیر آئین تو کہتے ہیں سپریم کورٹ کرے گا سب کچھ. سر دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. تو آپ تو کہتے ہیں چیف جسٹس. نو آئی سے آپ ابھی تک یہ ڈفرنس نہیں کلیئر. نو آئی ایم. ابھی آپ الاؤ کریں گے پروسیڈ کرنے تو کروں گا. لیکن سب انفورسمنٹ آف رائٹس کون سی انفورسمنٹ کرنا 9 کے بعد 10 میں کیا ہے 10 میں کون سا ہے؟ نو یہ تو No person who is arrested shall be detained. سر مجھے آپ پلیز. نہیں یہ نہیں آپ کہ میں صبح سے 1 سے 260 تک پڑھوں گا. نہیں سوری, یہ جو ہمارا ٹائم ہے نا اس پبلک منی, ٹھیک ہے, میں جو مرضی آرگیو کروں, آپ اس کی ہمیں ریلیونس بتائیں گے. سوری ایسے نہیں آرگیومنٹس ہوں گے. صاحب جب آپ مان گئے ہیں کہ یہ بہترین قانون ہے, چیف جسٹس کے اختیار جو کلی تھے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے, ان کا استعمال صحیح نہیں ہوا, اب اس کے بیونڈ آپ جائیں, آپ صرف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں تھا, وہ بتا دیجئے گا. میں نہیں مان رہا کہ یہ بہت اچھا قانون ہے, میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اس کا خیال بہت اچھا ہوگا. آپ چاہتے ہیں قانون, آپ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے پاس کلی اختیار ہو. میں نہیں چاہتا, آپ نے دیا رولز کے اندر. نہیں آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا نا. ہم نے چھوڑ دی سر, آپ نے رول. کیا آپ کے نزدیک ایک شخص کے پاس انفیٹرڈ, انبریڈلڈ, ان اکاؤنٹیبل, انٹریملڈ پاور ہونی چاہیے؟ یہاں پہ مزیدار کریمی ملکی فلنگ, انڈے, دودھ, گندم کی غذائیت اور اضافی کیلشیم بھی. ریڈی ٹیڈی گلوکو. جب یو فون 4G دے گا سپر کارڈ برانڈ میں 20 GB ڈیٹا, 450 آف نیٹ منٹس, تو لائف میں ہو جائے گا سب کچھ برانڈ. رائل کے اسٹائلش ڈیزائنز ہر روم کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. بالکل ہماری طرح. بدلے ہوا کے